مولا علی فرما رہے ہیں کہ یا مجھ سے محبت کرو یا اللہ سے محبت کرو، دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنا ہے اگر تو تم کس کو رکھو گے؟ مذاق نہیں کر رہا، واقعی میں سچ میں مولا علی بادشاہ نے یہ فرمایا تھا۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، جس بندے نے یہ واقعہ نہ سنا اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ابھی بظاہر میں ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیسی بات کہہ دی ہے کہ یا مجھے رکھو یا اللہ کو رکھو۔ مولا علی بادشاہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس واقعے کے پیچھے کی حقیقت تم جانو گے نا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے پیچھے کی جو گہرائی مولا علی بادشاہ نے بیان کی ہے اور کیوں مولا علی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے کہ یا مجھ سے محبت کرو یا اللہ سے محبت کرو۔ ایک بندہ مولا علی بادشاہ کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے یا علی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا علی آپ کی ولایت کا نور میرے سینے میں ہے۔ مولا علی بادشاہ فرماتے ہیں اس سے، بادشاہ مسکرا کے پتہ کرتے ہیں کہ کیا صرف محبت ہی کرتے ہو یا ہماری معرفت بھی ہے تمہارے دل میں؟ اب سادہ دل بندہ تھا، بالکل سمپل، اس نے کہا کہ یا علی محبت کرتا ہوں تو معرفت بھی تو ہوگی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں چل ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ابھی کے ابھی تیرا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تجھ میں ہے کہ نہیں۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا ہے تجھے؟ کہتا ہے یا علی آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے بھی بڑی محبت ہے یا علی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ اگر میں تجھے یہ کہوں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو رکھ، دونوں میں سے کسی ایک کو کس سے محبت ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک سے کس سے زیادہ ہے؟ اب بڑا سوچنے لگ گیا، پریشان ہو گیا، کشمکش میں، بالکل سادہ، بالکل ایک معصوم سا بندہ پریشان ہو گیا کہ کیا کہوں۔ اب یہاں پر اگر کہتا، اب اس کے ذہن نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پر یہ کہہ دیا کہ یا علی اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو علی نے ناراض ہو جائیں، اور اگر علی سے کہا کہ مطلب کہ اللہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح سے، تو مطلب آپس میں یہ نہ ہو جائے۔ تو اب کیا کہے؟ نہ اللہ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، نہ علی سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سوچتا رہا یا علی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یا علی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ تجھے نہیں ہے معرفت۔ مولا فرماتے ہیں جا اس کا جواب ڈھونڈ کر لا، پھر میں ادھر آنا، میرے پاس آنا، اور پھر میں تجھے اگلی بات بتاؤں گا کہ اگلی بات کیا ہے، بس یہ تو اس کا جواب ڈھونڈ کر لا۔ مولا علی بادشاہ نے اس کو وہاں سے بھیجا، اور اس مولا نے اس کو بولا کہ اتنے دنوں کے بعد تم نے یہاں پہ واپس آنا ہے، میں تم سے جواب پتا کروں گا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، ہر بندے کے پاس گیا، وہ یقین کریں ہر بندہ، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو وہ چھوڑا نہ ہو، ہر بندے کے پاس گیا اور اسے یہی مسئلہ اس نے سامنے رکھا کہ مولا علی بادشاہ نے یوں ایسے میرے سے کہا ہے، تو اس سوال کا میں کیا جواب دوں، میں کیا کروں؟ یا اللہ کو رکھو یا مجھے رکھو، کہ دونوں میں سے کس سے محبت زیادہ کرتے ہو، یہ مجھے کلیئر کر کے بتاؤ۔ اب اسے سمجھ نہ آئے کہ کیا کہیں، مطلب کہ اتنی اس پہ یہ سچویشن طاری ہو گئی، اتنا وہ پریشان ہو گیا کہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں سے نکلتا جنگلوں میں سے، کوئی بابے، کوئی اس طرح سے جو کہتے ہیں نا کہ جو اس کے سامنے آ رہا تھا اسی سے پتہ کر رہا تھا، سوال کوئی نہیں بتا رہا تھا۔ پہنچا دریا صحرا میں، پہنچا اپنا سوال لیے، کشمکش میں بیٹھا۔ جب بہت زیادہ چلتے چلتے تھک گیا تو ایک مٹی کا ٹیلا آیا، وہاں پہ بیٹھ گیا کہ کیسے علی کو جو ہے نا وہ میں سوال کا جواب دوں گا۔ اس سوال کا جواب، اگر میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو علی کہیں گے کہ اسے میری محبت ہی نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ اس نے اپنے ذہنیت کے حساب سے سوچنا شروع کیا، بڑا پریشان۔ ابھی ہوا یوں، اب وہ یہ ساری باتیں اس صحرا میں بیٹھے، مٹی کے ٹیلے میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ ایک بندہ آگے سے آ رہا ہوتا ہے، بالکل فقیر ملنگ ٹائپ بندہ، ہاتھ میں اس نے کھجوریں اٹھائی ہوتی ہیں۔ وہ بندہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ بندہ خدا تو کیوں پریشان ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ساری اپنی سچویشن اس کو بھی بتا دیتا ہے کہ چلو ساروں سے پتہ کر لیا، اس سے بھی کہہ دیتا ہوں، کیا بتا یہ کچھ بتا دے۔ تو یہ جیسے ہی اپنی ساری سچویشن اس بندے کو بتاتا ہے نا، کھجوروں والے بندے کو، کہ اس طرح سے مولا علیہ السلام سے میں نے ایک سوال کیا، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر، تو میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اس کا سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ کھجوروں والا بندہ کہتا ہے کہ اچھا تو تیرے لیے مجھے علی نے یہاں پر بھیجا ہے۔ ابھی آتا ہے کہانی میں ایک بڑا مزے کا ٹویسٹ۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا تیرے لیے مجھے مولا علی نے یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ حیران ہوا کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ کھجوروں والا بندہ دراصل ہوتے ہیں جناب میثم تمار فرماتے ہیں کہ جب میں کھجوریں سیل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو راستے میں مجھے مولا علی بادشاہ ملے ہیں۔ تو مولا علی بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ میثم کہاں پہ جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ مولا میں فلانی جگہ پہ کھجوریں سیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مولا علی نے کہا کہ میثم تم نے یہاں پر نہیں جانا، آج تم نے فلانی جگہ پہ جانا ہے، فلانے موڑ پہ جانا ہے، اور فلانی جگہ پہ تمہیں فلانا بندہ ملے گا۔
اور وہ اس کشمکش میں ہوگا, اس کے پاس یہ سوال ہوگا, وہ تمہیں اپنی ساری کیفیت بتائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ میشم تم نے یوں کرنا ہے کہ تم نے اسے اپنی ایک کھجور دے دینی ہے, بس یہاں پہ کام ختم ہے. تو مولا علی جو جناب میشم تمار ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں بندہ خدا تیرا ہی میں انتظار کر رہا تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے یہ کھجور دوں, میری ذمہ داری پوری ہو. تو وہ جب کھجور اس کو دیتے ہیں, وہ بندہ کھجور کہتا ہے, جناب میشم تمار وہاں سے چلے جاتے ہیں. کھجور کھا لیتا ہے جیسے ہی. اب وہ گھڑی آ گئی تھی کہ جب وہ ساری کشمکش, وہ سوال یا نشان, مطلب کہ وہ سوال جو ہے وہ حل ہونا تھا. ساری جو کشمکش, جس ساری سسپینس ہے اس چیز سارے واقعے کا, وہ حل ہونا تھا کہ اس بھائی سوال کا جواب ہے کیا. اب وہ بندے نے کھجور کھائی, کچھ ہی لمحوں بعد وہ بھاگتا بھاگتا مولا علی بادشاہ کی برگاہ کی طرف بھاگنا شروع ہوا. تو بھاگتا بھاگتا جیسے ہی برگاہ کے اندر پہنچا تو یا علی مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا, یا علی مجھے آپ کے سوال کا جواب مل گیا. مولا علی بادشاہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا ہے سوال کا جواب. کہتا ہے یا علی آپ کی محبت اور خدا کی محبت ایک ہی تو ہے.